اچھا، یہ جو صورت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48، یہ اصل میں یہ سورہ اصل میں غزوہ بدر کے کانٹیکسٹ میں یا اس کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اور جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 تھی، اور ادھر کفار کے لشکر تھے اور ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے، اس وقت یہ اس کنٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے۔ اور آپ عربی ٹیکسٹ کو دیکھیں اور پھر ترجمات دیکھتی جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دی اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، یعنی کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ان کو میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اور پھر جب ان دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے دیکھا اور وہ آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹنے لگا، اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں۔ اور یہی شیطان کا دھوکہ ہے، قیامت کے دن بھی یہی لوگوں سے کہے گا جو اس کے فالوورز تھے، جو اس کے پیروکار تھے، کہ بھئی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میرے پیچھے کیوں لگے؟ سو دھوکہ دینا تو اس کا ٹریڈ ہے اور اس کا فوکل پوائنٹ ہے۔ تو یہ بدر کے موقع بھی اس نے یہی کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی کہ یہ دیکھ چکا تھا کہ فرشتوں کی مدد آ چکی ہے اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں دھڑ دھڑ اتر رہے ہیں اور کفار کو مار رہے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگ گیا اور پھر فوراً کہتا ہے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی کہ یہ اس قدر جھوٹا اور منافق اور دھوکے باز ہے کہ یہ کہتا بھی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا بھی، اور پھر بھی سرنڈر نہیں کرتا اور نہ یہ کرے گا۔ سو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل مکہ نے جنگ کے لیے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یہ ان کے پاس آیا، اور آیا بھی ایک سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں، جو وہاں کا ایک آدمی تھا، اس کی شکل میں آیا، اور آ کے اس نے کفار مکہ سے کہا کہ بھائی تم لوگوں پہ کوئی آج غالب آنے والا نہیں ہے، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، تم لوگ جاؤ لڑو اور کامیاب ہوگے۔ اور جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کی نصرت آ گئی اور فوراً بھاگا اور پلٹ کے کہنے لگا میں تم سے بری ہوں۔ اور اس کے انسانی شکل میں آنے کی دوسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث 2311 2311، اور وہ کافی طویل حدیث ہے جس میں آپ میں سے اکثر نے یہ سنی اور پڑھی بھی ہوگی کہ 3 دن تک شیطان چوری کی نیت سے آتا رہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور پھر آخر میں جب وہ پکڑ لیتے تھے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے آیت الکرسی کا بتا کر چلا گیا کہ بھائی اگر تم نے چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حفاظت کرنی تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث کے شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے، یعنی کہ ان سے یہ پوائنٹ اخذ کیا ہے اور یہ نٹ شل بیان کیا ہے کہ شیاطین اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ سورۃ الاعراف کی آیت 27 کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سورۃ الاعراف کی آیت 27 کو اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 پہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، اس ایک آیت میں بہت سارے پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، ہمیں متنبع کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، یعنی کہ یہ فتنہ ڈالتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دھوکہ دیتا ہے اور ناشکری کی طرف لے جاتا ہے، اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شیطان فتنہ ڈالتا ہے، سو ہر قسم کا فتنہ ڈال سکتا ہے، اور اس نے فتنہ یہی ڈالا کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور نکلوانے کا سبب یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا، اور پھر ان کی اس نافرمانی کے نتیجے میں شرمگاہیں وہ اوپن ہو گئیں، ان کو دکھا دیں، ایک دوسرے نے دیکھ لیں، جو کہ گناہ تھا، اور اس کے سبب سے وہ جنت سے نکالے گئے یا جنت سے اتار دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، سو وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان ان کا دوست ہے جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ کافر اور مشرک، اور یہ بھی ایک سہولت ہو گئی کہ مسلمان اس بات سے تھوڑا سا مطمئن بھی ہو جائے کہ اگر وہ ایمان والا ہے، بلکہ تھوڑا نہیں بہت سارا مطمئن ہو جائے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو کم از کم وہ شیطان
اس کو دوست نہیں بنا سکتا. اچھا، اب اس سورۃ الاعراف کی آیت 27 کے بعد ایک بڑا زبردست علمی پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اور اس میں سسٹرز کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب شیطان اپنی اصل شکل میں موجود ہو تو پھر وہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا. یعنی کہ یہ اوریجنل جو اس کی واقعی شکل ہے، جو پیدائشی اس کی شکل ہے، اگر اس میں یہ آئے تو اس میں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ شکل بدل کر سامنے آتا ہے، اس میں یہ دکھائی دے سکتا ہے. کبھی سانپ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، کبھی کتے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور یا کسی اور جانور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی اور انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ یہ شکل بھی چینج کر لیتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرنا، یعنی کہ یہ اتنا اسٹرانگ اور ایسی انیمی ہے اور ایسا اسٹرانگ دشمن ہے کہ یہ شکل بھی تبدیل کر لیتا ہے، اور پھر ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور پھر ہمیں یہ آئیڈیا بھی نہیں ہونے دے رہا ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو کتا ہے یا جو سانپ ہے یا جو بھی ہے وہ واقعی اپنی اوریجنل شکل میں جانور ہی ہیں یا یہ شیطان ہے. سو ہمارا مقابلہ بڑے سخت اور بڑے ٹیکٹ فل دشمن کے ساتھ ہے، اور اس کو ہم نے اللہ کے فضل سے ہی ڈیل کرنا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے، اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا آیا ہے کہ یہ بچھو، اونٹ، گائے، گھوڑا، خچر، گدھا اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 5841 5841، اس میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مدینہ میں جنات کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پس جو کوئی گھریلو سانپ کو دیکھے تو اسے 3 مرتبہ چھوڑ دے، یعنی کہ اسے گھر سے نکلنے کا کہے، اگر اس کے بعد بھی وہ نظر آئے تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان ہے. اٹ مینز کہ یہ سانپ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو ایسے دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ہی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہی دیکھنا ہے کہ اس سے نبٹنا کیسے ہے، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نبٹنا ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور جانوروں اور پرندوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اپنی اوریجنل شکل میں ہمیں دکھائی نہیں دے گا. یہ ایک پوائنٹ